بات بنتی ہے۔ جسے وسیلہ بنایا تمام نبیوں نے، انہیں وسیلہ بنائیں تو بات بنتی ہے۔ رخ حبیب کا صدقہ یہ دن چمکتا ہے، ان کی زلفوں کے سائے سے رات بنتی ہے۔ حضور آپ نوازیں تو بات بنتی ہے۔ ابھی سرور صاحب نے سلام کا آخری شعر پڑھا ہے، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کے وصال کو 105 یا 107 سال ہو گئے۔ 107 سال کے بعد جب بندہ اپنے خالق حقیقی کو ملتا ہے، اس کے 107 سال کے بعد فیصل آباد کی گرین ویو کلونی میں بیٹھ کے سرور کہہ رہا ہے کہ اس بندے پہ سلام ہو۔ کوئی رشتہ داری نہیں ہے اعلیٰ حضرت کے ساتھ، وہ پٹھان ہے، میں آرائی ہوں۔ ایسا کیا کام کیا اعلیٰ حضرت نے کہ قیامت تک کہا جائے گا سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام؟ کیا کر گیا وہ؟ ایسا کون سا اس نے مار کا سر انجام دیا ہے کہ بچہ بچہ کہہ رہا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام؟ ہر گلی محلے میں آ رہا ہے جی سب سے اعلیٰ والا ہمارا نبی، لم یاتی نذیر کفی نظر، وہ کمال حسن حضور ہے۔ ابھی نعت پڑھی نا، کیا کام کیا اعلیٰ حضرت نے؟ یہاں تک وہ عربی میں کہتے ہیں الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن تسلیم کرے، فضیلت وہ ہے جس کو دشمن مانے۔ مائیکل ڈیوڈ اس نے پورا تھیسس لکھا ہے تاریخ ہندوستان اور پاکستان پر، برطانیہ کا گورا، وہ کہتا ہے اگر بر صغیر میں پاکستان اور انڈیا میں 2 بندے نہ ہوتے ہم اسلام کا بیڑا غرق کر دیتے۔ جتنی قوت کے ساتھ کفار اور گورا آیا تھا اسلام کو مٹانے کے لیے، اگر 2 بندے نہ ہوتے ہم اسلام کو تہس نہس کر دیتے، اسلام کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، اگر 2 بندے نہ ہوتے۔ یہ گورا لکھ رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا جی کون ہے وہ 2 بندے؟ اس نے کہا کہ ایک وہ ہستی ہے ہندوستان میں جو مدینہ شریف سے اسلام کو لائی ہے اس سرزمین پر، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری۔ گورا لکھ رہا ہے یار، یہی تو فضیلت ہے، دشمن مان رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے پہلی وہ ہستی ہے جو اسلام کو لائی، جس نے اسلام کا پودا برے صغیر میں لگا دیا، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ اور دوسری وہ ہستی بریلی کا پٹھان ہے جس نے بچے بچے کی زبان پہ جاری کر دیا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، وہ ہے سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ جو 20 سرور صاحب نے نعت پڑھی ہے اس میں 2-3 شعر، خلیل و نجی کلیم و صفی سبھی سے کہیں کہیں نہ بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے۔ اٹھاؤ صحیح بخاری۔ خلیل ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا ہے خلیل اللہ، ان کی طرف سب لوگ جا رہے ہیں جی آپ کے نام کی ہم بکرے دمبے ذبح کرتے رہے ہیں، وچھے ذبح کرتے رہے، حج کرتے رہے، زمزم پیتے رہے، صفا مروہ پہ چکر لگاتے رہے، آج کوئی ہماری مدد کریں گے؟ کہ جب مخلوق خدا اپنے پسینے میں ڈوبی ہوئی ہے، 1.25 میل پہ سورج آگ برسا رہا ہے اور ناس تک کندھوں تک سر کے پورے کا پورا انسان اپنے پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی آپ ہماری مدد کریں گے؟ آپ ابراہیم ہیں، آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے، کوئی مدد کریں گے ہماری؟ انہوں نے کہا اذهبوا الى غیرہ، صحیح بخاری اٹھاؤ، مسلم شریف اٹھا کے دیکھو، اذهبوا الى غیرہ، جاؤ کسی اور کے دروازے پہ، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ نجی نوح علیہ السلام، نجی اللہ، ان کے پاس جا رہے ہیں جی آپ کا کہانیاں پڑھی ہیں قرآن میں، آپ کوئی مدد کریں گے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیرہ۔ کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام، جی آپ کی کہانیاں پڑھی ہیں، کوہ طور پہ آپ گئے اللہ کی زیارت، آپ تو اللہ سے ہم کلام ہوئے، کوئی مدد کریں گے ہماری؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں اذهبوا الى غیرہ۔ 1,24,000 پیغمبران عظام کی زبان پہ صرف ایک لفظ ہے، نفسی نفسی اذهبوا الى غیرہ، ہائے میں گیا، ہائے میری جان، جاؤ کسی اور کے پاس، جاؤ کسی اور کے پاس۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے،
علیہ السلام سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، روتے پیٹتے ٹھوکریں کھاتی مخلوق، آج کہتے ہیں اللہ کافی ہے، جاؤ نا اللہ بیٹھا ہے، سامنے بیٹھا ہوگا، کوئی نہیں جا رہا اس کی طرف، آج تو سامنے بھی نہیں تو کہتے ہو اللہ کافی ہے، وہاں تو فیس ٹو فیس ہوگا، سامنے بیٹھا ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہے کوئی اللہ کی طرف جا سکے، سب نبیوں کے پاس دھکے کھا رہی ہے مخلوق۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ میں تو کافی ہوں اس کو جو مصطفیٰ کو کافی سمجھتا ہے، جو میرے محبوب کریم کو کافی سمجھتا ہے۔ اب جناب عیسیٰ علیہ السلام مہربانی کر دیں گے، انہیں ترس آ جائے گا، وہ بھی کہیں گے کر تو میں کچھ نہیں سکتا تمہارے لیے، کوئی ریلیکسیشن نہیں، لیکن ہاں جو آج تمہاری مدد کر سکتے ہیں ان کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ ہر نبی کی زبان پہ اذهبوا الی غیرہ، میرے نبی کی زبان اقدس پہ ہے انا لہا۔ اگر حضور نے بھی کہہ دیا اذهبوا الی غیرہ، پھر کہاں جاؤ گے؟ پھر تو کوئی بخدا خدا کا یہی ہے در، یہ کیا ہے سیدی اعلیٰ حضرت نے، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو یہاں سے ہو وہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو وہاں جبرائیل کی بات کر رہے ہیں اگر اس کی بھی شان ہے تو وہ حضور کے قدموں کا صدقہ ہے، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حضور کریم کی زبان پہ ہے انا لہا، انا لہا، اٹھائیں بخاری شریف، آتی نہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو، ہمیں کہتے ہیں جی بات ریفرنس سے کیا کرے، میں کر رہا ہوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ کسی اور کے پاس، اطلع لی، اطلع لی، سارے گناہگار میرے پاس آ جائیں، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ابو داؤد کی حدیث آج بھی ریاض الجنہ پہ لکھی ہوئی ہے سعودی گورنمنٹ نے، جو شفاعت رسول کی منکر اللہ نے لکھوائی ہے، یہ اللہ کی شان ہے نا کہ فرعون کے گھر موسیٰ کو بھیج دے، یہ اللہ کی شان ہے نا، شفاعت کو نہیں مانتے۔ آپ آج ایف ایم پہ اذان سن لیں سعودی عرب کی، وہ بعد میں دعا پڑھتے ہیں وَارْزُقْنَا شَفَاعَتَهُ یوم القیامہ، نہیں پڑھتے وہ شفاعت کو مانتے نہیں ہیں، لیکن یہ حدیث ریاض الجنہ میں پکار کے کہہ رہی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، حضور کریم نے فرمایا مولوی صاحب میری امت کو نہ ڈراؤ اللہ کے عذاب سے، شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے گناہگاروں کے لیے ہے۔ وہ کون سا شعر تھا؟ جب ان کی شان کریمی کے دفتر کھلیں گے گناہگاروں میں آ کے شامل پارسا ہوں گے، نیکوکار جب حضور کی شفاعت کو دیکھیں گے، متقی اور پرہیزگار جب حضور کی شفاعت کا دریا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی جب نہر کوئی بند ہو جائے نا، پانی روک لے گورنمنٹ، تو لوگ اس میں کوڑا پھینکنا شروع کر دیتے ہیں، پھینکتے نا سکی نہر، میرے گھر کے باہر بھی ہے سوا، اور نہر بند ہوتی ہے لوگ اس میں کوڑا پھینکتے ہیں، لیکن مہینے بعد یا 15 دن کے بعد جب چیز آتی ہے، اللہ نے سب گناہگاروں کو کوڑے کی مانند ہے، ہم لوگ خاص خاص جنہ قدر نہ میرا، کوڑا ہی ہے نا، میں گلیاں دا روڑا کوڑا، اللہ سب کو روک لے گا۔ جب آیا سیلاب میرے نبی کی شفاعت کا فلڈ، سب سے پہلے گناہگار ہی آگے جائیں گے جنت میں، اور سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے، صحیح حدیث جامع ترمذی میں ہے، ابو داؤد میں ہے، جنتی براستہ دوزخ جائیں گے، جنتی براستہ دوزخ، دو لائنیں دوزخیوں کی لگی ہیں، درمیان سے جنتی جا رہے ہیں، آگ ان کو نہیں جلا رہی، ان کو جلا رہی ہے۔ کیوں نہیں جلا رہی؟ دوزخ سے گزر رہے ہیں جنتی، دونوں طرف دوزخی کھڑے ہیں اور درمیان سے گزر رہے ہیں، کیوں گزر رہے ہیں؟ دوزخ کہہ رہی ہے اللہ ان کو جلدی گزار، ان کے نور کی تپش سے کہیں میں نہ ٹھنڈی ہو جاؤں۔ عشق مصطفیٰ کی جو تپش ہے نا وہ آگ سے زیادہ گرم ہے، حضرت بلال سے پوچھ کے دیکھیں، لوگ کہتے ہیں جی وہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ابو جہل کو مسلمان، میں کہا نہیں کر سکتا تھا، اگر اللہ چاہتا اللہ ابو جہل کو مسلمان کر دیتا، بلال کی قدر نہیں رہتی، سلمان فارسی کو کون پوچھتا؟ اللہ چاہتا تو ہمارے دلوں میں جیسے دلوں میں سرکار کی محبت ہے ابو جہل کے دل میں ڈالتا۔ کیا وجہ کیا ہے کہ ایک ہی گلی میں دونوں کے گھر ہیں، ابو بکر کا اور ابو جہل کا، یہ ابو بکر بن رہا ہے وہ ابو جہل بن رہا ہے،
اس نے دیکھا ہی نہیں حضور کو. میں کہتا ہوں حضور نے اس کو نہیں دیکھا, یہ تو دیکھتا تھا آتے جاتے, حضور نے اس کو نہیں دیکھا. تو وہی بات ہے اعلیٰ حضرت کی کہاں کہاں شان بیان کریں. پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا, اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. اس کائنات کا سارا نظام میرے نبی کی نگاہ سے چل رہا ہے آج بھی. تیری رحمتوں کے صدقے یہ نظام چل رہا ہے, مجھے بھیک مل رہی ہے, میرا کام چل رہا ہے. اور اعلیٰ حضرت نے یہ بات ساتھ تنبیہ بھی فرما دی, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. ابراہیم ابو الانبیاء لقب ہے, خلیل اللہ نبیوں کا باپ ہے, لیکن وہ بھی میرے نبی کی شفاعت کے بغیر نہیں جا سکتے جنت میں. ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ. یہ ہے کہ یا اللہ حضرت نے ڈال دی. اب مزہ آیا نا باتیں سن کے. یہ کس نے ڈالی ہیں؟ یہ پیر صاحب نے ڈالی ہیں, اللہ حضرت نے ڈالی ہیں. ابھی کہا نا سرور صاحب نے سیدی یا اللہ حضرت پہ لاکھوں سلام, میرے پیر طریقت, سائیں بابا کی بات کر رہا ہے یہ سرور بیٹھا ہوا, میرے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام. سائیوں نے تو کوٹ کوٹ کے اندر عظمت مصطفیٰ بھر دی ہے. اب یقین کریں جہاں کہیں ہم بیٹھ جائیں نا, ہم سے کوئی بات ہوتی نہیں, یہ بچہ بے تو نکلی آیا حدود, ہم کوئی اور بات کر ہی نہیں سکتے. درزی کے پاس بیٹھو گے کٹنگ سکھا دے گا, ویلڈر کے پاس بیٹھو گے ویلڈنگ سکھا دے گا, ٹیچر کے پاس بیٹھو گے وہ آپ کو پڑھانا شروع کر دے گا. تو سائیوں کے مرید کے پاس بیٹھو گے نبی پاک کی بات ہوگی. جو جس کے اندر ہے یار, برتن کے اندر اگر دودھ ہے اس کے ہلاؤ گے دودھ ہی گرے گا, اگر شراب ہے تو شراب گرے گی, پانی ہے پانی گرے گا, روح افزا ہے روح افزا گرے گا. جو کچھ اس برتن کے اندر ہے اس کو ہلانے پہ وہی باہر گرے گا. تو جو سائیوں نے ہمارے اندر ڈال دیا نا کوٹ کوٹ کے عظمت مصطفیٰ, ہمیں جتنا مرضی ہلاؤ ہم نے وہی بات کرنی, کچھ اور نکل نہیں سکتا. تو اس لیے جب بھی سلام پڑھیں یہ شعر خصوص کے ساتھ پڑھا کریں, سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے پیر و مرشد کو صحت کاملہ عطا فرمائے. عمر لگ جائے, میں دل سے کہہ رہا ہوں, عمر لگ جائے میرے پیر کو, ان کا سب گھرانہ سلامت رہے. یا رب العالمین نبی کریم کے صدقے میرے سائیوں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. سائیں جو بھی دوائیاں استعمال کرتے ہیں ان میں شفا پیدا فرما. یا رب العالمین سائیوں کے اہل خانہ کی, سائیوں کے بچوں کی, سائیوں کے مریدوں کی خیر فرما. یہ فاروق سائیوں کی بڑی خدمت کرتا ہے, یا اللہ اس کو بھی اجر عظیم عطا فرما, مزید سائیوں کا قرب عطا فرما. ہم سب کو مرشد کریم کی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرما, دل و جان سے ادب کرنے کی توفیق عطا فرما. کتے یہ صدیق اکبر کی دعا ہے جو ہمیں پیر صاحب نے سکھائی ہے, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا رسول اللہ, کتے ویکھن تو پہلے مر نہ جائیے یا مرشد پاک. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین.